وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولو الصدق والصفاء. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافى الورى فكان قاب قوسين أو أدنى. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. لي خمسة أطفي بها خل الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد واعبدوا الله
وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب محبت توجہ ذوق و شوق کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات مبدع کائنات شب اسرا کے دولا واللیل کے زلفوں والے والضحا کے مکھڑے والے طٰہٰ کے جبین والے علم نشرح کے سینے والے شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین رحمت للعالمین ہادی قل مولائے قل دانائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں عاجزانہ مؤدبانہ انداز کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت نال سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ فسانہ دل برباد کیا سناؤں ماں، فسانہ دل برباد کیا سناؤں ماں، فسانہ دل برباد کیا سناؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا، کہاں میں جاؤں ماں، اجڑ گئی میری دنیا، کہاں میں جاؤں ماں، فسانہ دل برباد اور ہزار
میری پرورش میں غم جھیلے ہزار تو نے، میری پرورش میں غم جھیلے او میں کون سے احسان تیرے گنا میں کون سے احسان تیرے گنا اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں اجڑ گئی میری دنیا اور تو چل بسی میرے اندر کے دکھ سنے گا کون، تو چل بسی میرے اندر کے دکھ سنے گا کون، کسے میں چیر کے دل اپنا دکھاؤں کسے میں چیر کے دل اپنا دکھاؤں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں اجڑ گئی میری دنیا اور تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، کیا بتاؤں جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا، جو مجھے پہ ٹوٹی قیامت، وہ کیا بتاؤں جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت، وہ کیا بتاؤں اجڑ گئی میری دنیا، تو کیا گئی کہ براگر اجڑ گیا میرا، تو کیا گئی کہ براگر اجڑ گیا میرا، تو لوٹے آئے گی خود یا ملے
لوٹے آئے گی خود یا میں لینے آؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا اور جدا تو مجھ سے حالت علالت میں ہوئی جدا تو مجھ سے حالت علالت میں ہوئی خدا سے پوچھ ذرا خدا سے پوچھ ذرا تجھے کو دیکھے آؤں ماں خدا سے پوچھ ذرا تجھے کو دیکھے آؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا تیرا جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت وہ کیا بتاؤں ماں جو مجھ پہ ٹوٹی قیامت وہ کیا بتاؤں ماں فسانۂ دل برباد کیا سناؤں ماں فسانۂ دل برباد کیا سناؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کہاں میں جاؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر محترم ذی عزت و ذی احترام حاضرین و ناظرین و سامعین اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین اس کائنات عالم کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کے والدین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار،
گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے فکر آخرت اور اقسام موت کے حوالہ سے چند معروضات سماعت فرمائی۔ حضرات، چونکہ یہ جمادی الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایسا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا کہ جسے لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا جائے، بلکہ اس مہینے میں بالخصوص اصلاحی گفتگو کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وقتاً فوقتاً لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے اور لوگ اپنے رب کے بھی قریب چلے جائیں، لوگ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی قریب ہو جائیں۔ حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں عظمت والدین کے عنوان سے چند گوشے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے کچھ احباب نے بتایا کہ جناب قاری صاحب، یہ موضوع ضرور آپ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اس پہ گفتگو کریں، چونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اولاد والدین کی نافرمانی کی طرف جا رہی ہے۔ حضرات محترم، اس موضوع کو، اس عنوان کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنا فضل اور کرم کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رحیمی اور کریمی والا معاملہ کرتے ہوئے ہمارے گھر میں ماں اور باپ کی صورت میں جو 2 ہستیاں اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان ہستیوں کا مقام اور ان ہستیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نوجوان ساتھی جنہیں آج کل پڑھا لکھا طبقہ کہا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے کوئی نفع نہیں ملتا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے ماں اور اپنے باپ کو راضی کر لیتا ہے، جو اس کائنات عالم میں رہ کر اپنی زندگی کے شب و روز ماں باپ کی خدمت میں گزار لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسے قبر و حشر میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس جہان میں بھی اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے، اس جہان میں بھی اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بابا سے بلند بولو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات، جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں احساس نہیں ہوتا، جب ماں باپ جیسی ہستیاں
چھوڑ کے جاتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ریشم کے تکیے پہ بھی نیند نہیں آتی۔ پھر زندگی کے معاملات میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ رب سے یہ التجا کر رہا ہوتا ہے کہ مولا ایک بار مجھے موقع دے دے، میں اپنے ماں کے سینے سے لگ جاؤں، میں اپنے باپ کے کلاوے میں آ جاؤں، لیکن وہ وقت پھر ملتا نہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے والدین جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، تو ان والدین کی قدر کیجئے، ان والدین کی خدمت کیجئے، اور خدمت کر کے اپنی اولاد کو بھی فرما بردار بنا دیں گے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا و آخرت میں مقام حاصل کر جائیں گے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے بندوں کو چند حقوق کی یاد دہانی فرمائی ہے، وہ حقوق کہ جن کو یاد کر کے یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا جسم انسان کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، ان حقوق کو پورا نہ کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اور جو ان حقوق کو پورا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ میں پڑھا قرآن جے تو سیاکو سبحان اللہ، تھوڑا جا ذوق نال بولو، آجے بھی کئی بیلی خاموش نہیں تے جڑے خاموش ہیں وہ بھی بول جاؤ سبحان اللہ، اور تھوڑا جا زور لا کے بولو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ فرمایا ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، فرمایا ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں، فرمایا ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے۔ فرمایا ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی ذکر و اذکار کرتا رہے، ساری زندگی جناب والا تسبیح و تعلیلات کرتا رہے، ساری رات مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر آنسو بہاتا رہے، ساری رات قیام اور سجدے میں گزار کے اپنے رب کو راضی کرتا رہے، لیکن اگر زندگی کے کسی لمحے میں، زندگی کے کسی موڑ پہ اگر تو نے اپنے رب کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک کر دیا، فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے کیے درے پہ پانی پھیر دوں گا۔ اگر تو نے اپنے رب کے ساتھ ذات کے ساتھ، اگر تو نے اپنے رب کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فرمایا یہ عمل جناب والا معاف ہونے والا نہیں ہے، فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن ساری زندگی نافرمان رہا، اگر تو ساری زندگی اپنے رب سے دور رہا، اگر تو
ساری زندگی اپنے رب کا باغی رہا، جب تیری داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، جب تمہارے سر کے بال سفید ہو جائیں، زندگی کے ایام تجھے ڈلتے ہوئے نظر آئے، زندگی کا سورج تجھے غروب ہوتا نظر آ رہا ہے، فرمایا جب تمہاری داڑھی اور داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو جائیں تو پھر تجھے اپنی زندگی کا سورج ڈلتا ہوا نظر آئے، ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہے، زندگی کے آخری ایام میں تو آئینہ دیکھے، آئینے میں تجھے اپنا آپ یاد آ جائے، آئینہ میں تجھے اپنی قبر یاد آ جائے، آئینہ دیکھ کے تجھے اپنا حشر یاد آ جائے، آئینہ دیکھ کے تجھے تیرے دل میں خوف خدا آ جائے، خوف خدا کی وجہ سے فرمایا اگر تمہاری آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اپنی کیے پہ شرمندہ ہو جائے، تو اپنی زندگی کی برائیوں پہ شرمندہ ہو کے تیری آنکھ سے آنسو آ جائے، فرمایا ہم تمہاری زندگی کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری نافرمانیوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری آنکھ کے آنسو کو دیکھ کے تمہاری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر دیا تو معاف نہیں کروں گا، اور ساری زندگی نافرمان رہا، کبھی زندگی کے موڑ پہ زندگی کے کسی ایام میں تجھے خوف خدا آ گیا اور تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، فرمایا ہماری شان یہ ہے واللہ غفور الرحیم، ہماری شان یہ ہے واللہ غفور الرحیم، ہم رحم بھی کرنے والے ہیں، معاف بھی فرمانے والے ہیں۔ اچھے بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت خدا کی کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا۔ بولا سبحان اللہ اچھیا۔ عبادت خدا کی کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کی بات کی۔ لطف کی بات یہ ہے جہاں جہاں رب نے اپنی عبادت کی بات کی وہاں وہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کے اور میرے ماں باپ کی بھی بات کی ہے۔ بولو سبحان اللہ اچھے اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نا یہ کتنا ضروری اور لازمی احکامات ہے، عبادت خدا کے ساتھ خدمت والدین۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتے تو اللہ اپنی عبادت کے ساتھ جگہ جگہ ماں باپ کی خدمت کا حکم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اسی نماز پڑھ دیا کیوں؟ حکم خدا ہے نا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہم روزہ رکھتے کیوں؟ حکم خدا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے کیوں؟ حکم خدا ہے۔ حج کرتے کیوں؟ حکم خدا ہے۔ تے ماں باپ دا ادب بھی کریا کرو، اے بھی حکم خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ماں باپ دا ادب کرن واسطے اساں حکم خدا دے پابند کوئی نہیں ہے۔ دیگر معاملات ہی اللہ تعالیٰ دا حکم ہے تے اے تے گھر والی گل ہے۔ اسی اج فلانے پیر صاحب کول جا رہے ہیں، اج فلانے کول جا رہے ہیں، جی اج فلانے فقیراں کول جا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ میرے روزگار واسطے دعا کرن گے، میرے کاروبار واسطے دعا کرن گے۔ وہ ظالماں، وہ جڑے پیر تینوں ماں اور باپ دی صورت وچ
اللہ رب العالمین نے تیرے گھر وچ اتارے نے اور کدے انہاں دے متھا چم کے انہاں کولو دعا لیا کر. اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے لوگو، ماں باپ دی دعا اولاد دے حق وچ ہوے تے اللہ رد فرماندا ہی کوئی نہیں. اللہ ذرا سبحان اللہ اچھا. فقیراں کولو پیراں کولو دعاواں کراندے ہو، ماں باپ کولو بھی کرایا کرو. اسی تے انہوں نے سمجھ دے ہی کوئی نہیں. لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے نا ماں باپ کی، جب منو مٹی کے نیچے ماں باپ آ جاتے ہیں، اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میری ایک ماں تھی اور میرا ایک باپ تھا. اللہ کی عزت کی قسم، جب کبھی خواب میں آ جائے نا ماں باپ ہے، جب کبھی خواب میں ماں باپ سے ملاقات ہو، صبح اٹھ کے بندہ سارے رشتہ داروں کو فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے میری ماں خواب میں آئی ہے، مجھے میرا باپ خواب میں آیا ہے. اور آج اگر تو ساری کائنات والوں کو، سارے رشتہ داروں کو فون کر کے کہتا ہے جب زندہ ہے تب قدر کرنا، زندہ ہے تب قدر کر. باپ زندہ ہے تو اس کا سہارا بن، اس کی خدمت کر. آج اگر ہمیں ماں باپ ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں. حضرات آج جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، یہ بات یاد رکھنا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں اپنی عبادت کی بات کی، وہاں وہاں اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے والدین کی بھی بات کی ہے. پڑھا قرآن دے تو سیاکو سبحان اللہ، اور تھوڑا جزور لا کے بول لو. اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کے اور میرے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. کہیں آپ کا اور میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ساری آیتوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، ساری آیتوں کا ایک ہی مفہوم ہے، ساری آیتوں کی ایک ہی تفسیر ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لوگوں عبادت میری کرتے رہنا، عبادت میری کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا. عرض کی الہ العالمین انسان بڑا لالچی ہے، انسان بڑا مفاد پرست ہے، ہر کام میں اپنا نفع چاہتا ہے، ہر کام میں اپنا بلا چاہتا ہے. اے میرے مولا اگر ہم تیری عبادت کرتے رہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی جناب والا خدمت گزاری کرتے رہیں، اے میرے مولا پھر تو ہمیں
تمہیں عطا کیا کرے گا؟ آواز قدرت آئی ہو میرے بندو، اگر تم اپنے رب کے فرما بردار رہے، اگر تم اپنے رب کی خدمت کرتے رہے، اگر تم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، فرمایا دو نعمت بدل عطا فرماؤں گا۔ اگر تم اپنے رب کے فرما بردار رہے، اگر تم ماں باپ کے خدمت گزار رہے، فرمایا دو نعمت بدل عطا فرماؤں گا۔ ایک کا تعلق دنیا سے ہوگا، دوسرے کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ اونچیاں بولو سبحان اللہ۔ ایک کا تعلق دنیا سے، دوسرے کا تعلق آخرت سے۔ اے میرے مولا، دنیا کا نعمت بدل کیا ہوگا؟ فرمایا تو اپنی زندگی کے شب و روز اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری میں گزار لے، اور تو اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی ماں باپ کی خدمت گزاری میں گزارے۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے، ہم تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنائیں گے۔ واللہ سبحان اللہ اچھا۔ فرمایا اگر تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، ہم تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنائیں گے۔ اور اگر اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور ماں باپ کی گستاخیاں کرتا رہے، ماں باپ کو ستاتا رہے، جناب والا ماں باپ کے ساتھ شدت کرتا رہے، فرمایا یاد رکھنا تب تک تجھے موت نہیں دیں گے جب تک تیری اولاد تیری اولاد تیری نافرمانی نہ کر لے، تیری اولاد تیرے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کر لے۔ فرمایا لوگوں ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ، تمہاری اولاد تمہاری خدمت گزار بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ماں باپ کے خدمت گزار بن جاؤ، تہاڈی اولاد تہاڈی خدمت گزار بن جاسی۔ دوسرا نعمت بدل، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا دوسرا نعمت بدل کیا عطا کرے گا؟ فرمایا دنیا کا نعمت بدل یہ ہے تمہاری اولاد تمہارے فرما بردار، اور آخرت کا نعمت بدل یہ ہے، آخرت کا نعمت بدل یہ ہے، توجہ، آخرت کا نعمت بدل یہ ہے اگر تم ساری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے، اگر اللہ کی ذات کو کسی کو شریک نہ کیا اور ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، فرمایا جب تم اپنی زندگی کے معاملات دنیا میں گزارو گے، دنیا میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارو گے، جب تمہاری آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، تو اپنے بہن بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوگا، تو اپنے خاندان والوں سے جدا ہو رہا ہوگا، تو اپنے رشتہ دار دوست احباب کو چھوڑ کے جا رہا ہوگا۔ فرمایا ادھر تیری روح تیرے جسم سے جدا ہوگی، فرمایا ادھر تیری روح تیرے جسم سے جدا ہوگی، تمہارا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرے قدم پہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ سارے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تمہارا ایک قدم دنیا میں ہوگا اور دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ٹلی بھائی جنت نہیں جانا نے، اور تھوڑا جا ذوق نال بول لو اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں صحابی رسول آئے، عرض کرنے لگے حضور من حقہ بحسن صحابتی، سونے میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ پھر عرض کی سما من، سونے پھر کون ہے؟ فرمایا قال امک کا، تیری ماں ہے۔ پھر عرض کی سونے پھر کون ہے؟ فرمایا قال امک کا۔ چوتھی مرتبہ پھر عرض کی سونے پھر کون ہے؟ فرمایا قال ابو کا، تیرا باپ ہے۔ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ حضور پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ ہے۔ کسی پیر کا نام نہیں لیا، کسی وزیر اور مشیر کے لیے نہیں کہا، آج ہمارا حسن سلوک گلی والوں کے لیے ہے، محلے والوں کے لیے ہے،
بستی والوں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے۔ اگر ہمارا حسن سلوک سے کوئی معروم ہے تو وہ آپ کے اور میرے ماں باپ ہے۔ نانا، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ بولو چے سبحان اللہ۔ آئے ہائے، میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو تفسیر روح البیاں میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عطا بن سیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عطا بن سیار بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑی ولایت کی دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے۔ تو حضرت عطا بن سیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ چند احباب کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جنگل تھا، جنگل میں ایک خیمہ تھا، کٹیا تھی، اس میں آپ نے قیام کیا۔ آپ نے جب اس خیمے میں قیام کیا تو ساری رات اس خیمے سے گدھے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت عطا بن سیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبح تک وہ آواز مسلسل آتی رہی۔ صبح ہوئی تو وہ جو خیمے کے قریب ایک اور جو جس کا خیمہ تھا وہ مئی تھی، بی بی تھی، تو اس سے پوچھا کہ مئی، یہ ساری رات یہاں سے گدھے کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی تو تیرے پاس گدھا بھی کوئی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو اس بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے۔ تو آپ نے پوچھا اماں وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا بڑا جلالی تھا، غصے والا تھا، تو ایک دن میں نے اسے کوئی بات کہی تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کے اس نے مجھے گدھیا کہا۔ میرے دل سے یہ برداشت نہ ہوا، میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ مجھے گدھیا کہہ رہا ہے، مولا تو اسے گدھا بنا دے۔ فرماتی ہیں وہ مر گیا، اور جس دن سے وہ مرا قبر میں رکھا تھا، اس دن سے لے کر آج تک اس کی قبر سے گدھے کی ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا جب ماں باپ بد دعا کر دیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، ساری عبادات، ساری ریاضات تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیں، اللہ قبول بھی فرما دیتا ہے، اللہ اولاد کے بیڑے پار فرما دیا کرتا ہے۔ بولو چے سبحان اللہ۔ اللہ بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ ماں باپ سے سختی کر کے، ترش لہجے میں بات کر کے، پھر مسیتے آ جانے، اللہ دی عبادت کرن لئی، نفل پڑھن لئی، نمازاں پڑھن لئی۔ اللہ فرماندا تو ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات سجدے اور قیام وچ گزارتا رہے، تو ساری رات مصلے بھگوتا رہے، اگر صبح اٹھ کے ماں باپ دا نافرمان ہے، سانو تیرے جاگراتیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اور اگر ساری رات ستا رہے، صبح اٹھ کے ماں دے قدم چمن والا ہے، باپ دی پیشانی چمن والا ہے، فرمایا مینو میری عزت و جلال دی قسم ہے، فرمایا تو ساری رات سو کے بھی گزار دے میں، اسی تیری ستی ہوئی رات نو عبادت شمار فرما دے وانگے۔ بولو چے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی دعاؤں سے بیڑے پار ہو جاتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام معراج شریف پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام واپس آئے تو اپنے صحابہ سے فرمانے لگے، یا میرے غلاموں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اور جنت کی سیر کرتے کرتے میرے کانوں میں رب کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ مٹھے بولے ہو، مٹھے بولے ہو۔ سیر کرتے ہوئے میرے کانوں میں رب کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ فرشتے کہنے لگے حضور یہ آپ کا غلام حارث بن نعمان ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بولو یار، بولو 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 سبحان اللہ۔
وہ کسی دی شان سن کے سبحان اللہ کہنا ہے اونچیاں لوکاں دا کم ہوندا ہے. بولو ذرا سا ہے. جنت میں قرآن. فرشتوں نے عرض کی حضور یہ آپ کا غلام حارث بن نعمان ہے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ حارث بن نعمان کو اتنی فضیلتیں کیسے عطا ہوئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا وَكَانَ بَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ وَأَبِيهِ. فرمایا حارث بن نعمان وہ ہے جو اپنی بوڑھی ماں کی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں زندگی گزارتا ہے. اللہ نے اسے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ وہ جنت میں رب کے فرشتوں کو قرآن سنا رہا ہے. بولو نا بولو سبحان اللہ. اللہ نے خدمت کا صلہ یہ دیا وہ جنت میں فرشتوں کو قرآن سنا رہا ہے. اور حضرت امام بخاری نو تو سارے ہی جان دے ہو نا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں چلی گئی. مقدمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمے میں ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بچپن میں آنکھیں چلی گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, نظر ختم ہو گئی. تو آپ کی ماں دن کو بھی رو رہی ہے, رات کو بھی رو رہی ہے, صبح بھی رو رہی ہے, شام کو بھی رو رہی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے, مولا میرے پتر نو اکھاں عطا فرما دے. حضرت امام بخاری کی ماں ایک رات سوئی اپنے بستر پہ, سر کی آنکھ بند ہوئی, دل کی آنکھ کھل گئی. دل کی آنکھ کھلی, خواب میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اپنی زیارت بھی کرائی اور خوشخبری بھی سنائی. فرمایا بی بی جس بیٹے کے لیے صبح شام رات دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی مولا میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے, اللہ نے تیری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر امام بخاری کو آنکھیں عطا فرما دی ہے. فرماتی ہے جب صبح میرا بیٹا اٹھا جو اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہی امام بخاری ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا. واللہ سبحان اللہ. اسی تے سمجھ دیا نا ماں باپ دی کہ حیثیت ہے کہ دعا تے کہ کچھ کیڑی لوڑ ہے سانو ماں باپ کو دعا کران دی. تو ایک باری دعا کراتے صحیح نا. اج ساڈے تے جتنا رب دا کرم ہے, جتنے احسانات ہیں, جتنی مہربانیاں ہیں نا, یہ ساڈی نمازاں روزہ صدقات و خیرات دی وجہ نہیں. ساڈوں اگر اللہ نے نوکریاں چنگیاں دیتیاں ہوئیاں, سانو اگر اللہ نے اولاد بھی سونی سونی دیتی ہوئی, سانو اگر اللہ نے کاروبار رزق جان اولاد سارا کچھ اچھا دیتا ہویا تے ساڈی نمازاں دی وجہ نہیں, ساڈے روزیاں دی وجہ نہیں, یہ ساڈی صدقات و خیرات دی وجہ نہیں. اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے ایدی ہکو ہی وجہ ہے کہ جدو ساری دنیا سو جاندی تے تیرا بڑھا باپ تے تیری بڑھی ماں اپنے رب دی بارگاہ وچ راتی تہجد تے ٹائم تے اٹھ کے کہندی مولا میرے بیٹے نو دنیا دی نعمت عطا فرما دے. اللہ او چٹھا ککھاں دی لاج رکھے تے تانوں میرے تے مہربانیاں فرمائیاں. انہاں ماں باپ دے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ تے اور میرے تے کرم فرمایا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رضی الربی فی رضی الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی. فرمایا ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے, کوئی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو وہ اپنے ماں اور باپ کو راضی کر دے. اللہ کی عزت کی قسم لوگو عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سمجھ آگئی؟ عرش والا خدا اور مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے تو ماں باپ کی رضا کی وجہ سے. بولو سبحان اللہ, بولو اچھا. حضرات ہم نے ماں باپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں, پہچانا ہی نہیں اپنے ماں باپ کو. ماں کچھ بھی ہوئے, بے عملی ہوئے, ان پڑھی ہوئے, ماں او ماں ہے جڑی نماز بھی نہ پڑھے, روزے بھی نہ رکھے, صدقات و خیرات بھی نہ کرے, بے عملی ہوئے. تے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے تیری میری ماں جیسی بھی ہوئے ساڈی جنت او دے قدماں دے تھلے ہی ہے, ساڈی جنت او دے قدماں دے تھلے ہی ہے.
وہ اپنے عمل دا حساب جانے تے رب جانے، لیکن تیرے کو پوچھو سی تو کیوں نہیں قدر کی تھی؟ ساڈا بابا بے شک نماز نہ پڑھے نہ اچھے عمل کرے، او جانے او دا خدا جانے، لیکن جنت دا دروازہ تیرے تے میرے واسطے ساڈا پیو ہی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک بیٹا نا کسی حسین لڑکی تے عاشق ہو گیا، اس شرط رکھی بھائی میں تیرے نال شادی اس شرط تے کر ساں کہ تو اپنی ماں دا کلیجہ کڑ کے لے آویں میری کول۔ اس آخیا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تے ماں نماز پڑھ دی سی نا، تے اس خنجر ماریا اپنی ماں دے سینے تے، خنجر مار کے تے کلیجہ کڑیا، تے کلیجہ کڑ کے تے وہ اپنی معشوق ول دوڑیا نا جدو، تے جانیا رستے چ ٹھوکر لگی تے گریا جدو تھلے نا زمین تے ماں دے کلیجے وچ آواز آئی، پتر تینوں سٹ تے نہیں لگی؟ بولا وہ بولو سبحان اللہ، او میرے پترا تینوں سٹ تے نہیں لگی؟ ماں انج دیاں پیار کر دیاں نے بیٹیاں۔ ماں باپ جدو سانو سکھاندے نے نا، بولنا سکھاندے نے، چلنا سکھاندے نے، وہ اس نیت نال نہیں ہوتا کہ تسی کل انہاں نو بھونکو، میری اولاد جوان ہو کے میرے سامنے بدتمیزی کرے، میرے سامنے زبان چلائے، اپنی جوانی دا نخرہ میرے سامنے وکھائے۔ نہیں، ماں باپ اپنے اولاد نو بڑے پیار نال پال دینے، وہ اس وجہ تو پال دینے کل وڈے ہو کے ساڈی خدمت کرن گے۔ حضرات اسی ایک ماں تے ایک باپ ہو کے 7 پتراں نو پال لیندا، یہ گل ہے یا نہیں؟ ایک ماں تے ایک باپ ہو کے 7 پتراں نو پال لیندے، لیکن 7 پتر ہو کے ایک ماں تے ایک باپ انہاں کولوں نہیں پلدا۔ قصور انہاں دا نہیں، قصور ساڈا ہے۔ تے پتر اکھ بند ہون دی دیر ہے، وہ تے چلے جان گے، کل تیری میری اولاد بھی پھر یہی کم کرے گی جڑی اج اساں اپنے والدین نال کردے ہیں۔ موت نہیں آئے گی جب تک تو مانگے گا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ مجھے موت دے دے، نہیں آئے گی موت جب تک تیری اولاد تیری نافرمانی نہ کر لے۔ اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اس لیے کہ ماں باپ جب راضی ہو جاتے ہیں اس جہان میں بھی آبادیاں، اس جہان میں بھی کامیابیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔